پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سینٹ ویلنٹائن جو کہ محبت کے نام پر مخصوص عالمی دن ہے، اسے ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن نوجوان، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ بہن بھائیوں، ماں باپ، رشتہ داروں اور دوستوں کو پھول دے کر بھی اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے آپ نے بے شمار کہانیاں تو سنی ہوں گی، تاہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس دن کی اصل حقیقت سے مکمل آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تہوار نوجوان، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے مخصوص کیوں کیا گیا ہے، اور سینٹ ویلنٹائن کون تھا، اسے کس جرم کی سزا دی گئی تھی، ان تمام سوالوں کے جوابات ویڈیو کے اختتام تک آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین محترم، اس دن کی تاریخ ایک مسیحی راہب ویلنٹائن سے جڑی ہے کہ جب رومی بادشاہ کلاؤڈیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنا تھا، چنانچہ اس نے رومی نوجوان مردوں کو فوج میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن اسے حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب اس کی توقع سے کم افراد نے اس کے اعلان کی پیروی کی۔ پہلے پہل تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے اپنے وزراء سے اس کی وجوہات کا پتہ لگانے کو کہا۔ چنانچہ چند دن تحقیق کے بعد بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ملک کے 70% مرد شادیاں کر چکے ہیں اور وہ اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ روم نے شادی پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ اس دور میں یہ قانون بھی رائج تھا کہ حاکم وقت کی نافرمانی کرنے والے کو پھانسی دے دی جاتی۔ دوستو، جب اس خبر کو پورے ملک میں پھیلایا گیا تو عوام ڈر سے یہ قدم نہ اٹھاتی، لیکن اس وقت کے ایک رومی پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا نے اس شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کا بنیادی حق ہے اور شادی معاشرے کا ایک حسن بھی ہے۔ تاہم اس نے بادشاہ کے اہلکاروں سے چھپ کر نہ صرف خود شادی رچا لی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ ایک دن کلاؤڈیوس کی بیٹی جولی ایک قید خانے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر سینٹ ویلنٹائن پر پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پادری انتہائی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ پادری کی اس خوبصورتی نے جولی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، لیکن چند دن بعد ہی بادشاہ تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے اسے یہ آفر کی کہ اگر تم عیسائیت چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لو تو میں تمہاری شادی جولی سے کر دوں گا، لیکن پادری نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس انکار پر بادشاہ نے پادری کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا اور یہ دن 14 فروری مقرر کیا گیا۔ پادری کو جب موت نظر آنے لگی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا یہ آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ گزرے۔ چنانچہ پادری نے ایک خط لکھا اور اسے جولی تک پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اس خط کے آخری الفاظ یور ویلنٹائنز تھے اور پھر 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا، اور آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ دوستو، اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے ہدایہ اور تحائف اور یادگار نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری اور فسق و فجور اور اباحیت کے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد اور فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے ویلنٹائنز ڈے منانا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کی عادات و تقالید میں سے ہے۔ لہٰذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ نیز اس تہوار کے منانے سے بے حیائی، فحش کاری اور بدکاری پھیلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النور۔ دوستو، اس حقیقت کے بعد ساری بات عیاں ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کے تہواروں کو پروان چڑھانا اسلامی معاشرے کی تباہی اور بربادی پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمیں اس کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی اقدار کو محفوظ کرنا چاہیے اور ان پر عمل کر کے ایک اچھا مسلمان بن کر دکھانا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلامی تہواروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا کسی غیر مسلم نے عید کا تہوار منایا ہے؟ اس کا جواب یقیناً نہیں ہوگا۔ تو پھر اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ غیر مسلموں کی اس سازش کو ناکام بنا کر اسلام کی اقدار کو اپنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔